صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ احزاب اس کا دوسرا رکوع، پارہ نمبر 21ویں پارے کا 18واں رکوع اور تفسیر جلالین کے سبق نمبر 56 میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ نعمت سے مراد کیا ہے؟ احسان۔ اذ جاءتکم جنود، جب تم پر کچھ لشکر آئے، من الکفاری، کفار کے۔ من الکفاری یہاں سے غرض مفسر علیہ رحمہ صفت محذوف کو بیان کرنا ہے، یہ بے اعتبار متعلق، یعنی جس کے یہ متعلق ہوگا وہ متعلق، اس کے اعتبار سے کیا بن رہا ہے؟ جنود ان کی صفت، اور متحزبون یہ اس کی صفت ثانی بن رہا ہے۔ جب تم پر کچھ لشکر آئے، ایسے لشکر جو کفار میں سے تھے، تھے متحزبون ایام حفر الخندقی، ایسے لشکر جو خندق کھودنے کے دنوں میں گروہ بندی کر کے آئے، جو خندق کھودنے کے دنوں میں گروہ بندی کر کے آئے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی، وَجُنُودًا اور ایسے لشکر بھیجے، لم تروہا جو تمہیں نظر نہ آئے، ملائکتاً یہاں سے جنودًا لم تروہا کی مراد کو بیان کر دیا، یعنی ایسے لشکر جو تمہیں نظر نہ آئے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہیں فرشتے۔ 7 نمبر حاشیے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وَكَانُوا أَلْفًا، اور وہ 1000 تھے، وَلَمْ يُقَاتِلُوا اور ان فرشتوں نے قتال نہیں کیا، یعنی جنگ نہیں کی، وَإِنَّمَا أَلْقَوُا الرُّعْبَ فِي قُلُوبِهِمْ اور بے شک انہوں نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، یعنی وہ صرف رعب ڈالنے کے لیے آئے تھے، اور یہ جو 1000 فرشتے آئے تھے انہوں نے جنگ کے اندر حصہ نہیں لیا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور اللہ تعالیٰ اس کو جو تم عمل کرتے ہو بصیراً دیکھ رہا ہے۔ بالتائی یہاں سے غرض مفسر علیہ رحمہ قرات سبا کو بیان کرنا ہے کہ یہ جو اس کو تعملون بھی پڑھ سکتے ہیں تا کے ساتھ، اور یہ اکثر قراء کے نزدیک ہے۔ تو جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ کون سا کام ہے جو تم کرتے ہو؟ اس صورت میں جب تا کے ساتھ پڑھے تو ما موصولہ کا بیان بنے گا من حفر الخندق، یہاں سے ما موصولہ کے بیان کو ذکر کر دیا، یہ بیان اس صورت میں بنے گا جب تعملون اس کو پڑھیں گے، جو تم کرتے ہو، یعنی مراد ہے مسلمان، کیا؟ من حفر الخندق یعنی خندق کھودنا، خندق جو خندق کھودنے کا کام تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مسلمانوں سے۔ وَبِالْيَاءِ اور یا کے ساتھ، اس کو تعملون کی بجائے یعملون بھی، جو وہ کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وہ سے کون مراد ہیں؟ کفار، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ اس صورت میں ما موصولہ کا بیان بنے گا من تحذیب المشرکین، مطلب کیا ہے؟ مشرکوں کو پارٹی کر کے جمع کرنے کا کام، مشرکوں کو جمع کرنے کا کام اللہ اس کو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ تہذیب کا معنی ہوتا ہے پارٹی کر کے جمع کرنا، جس طرح کہ المنجد کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی مشرکوں کا گروہ در گروہ لوگوں کو جمع کرنا، اور اسی طرح تمہارا خندق کھودنا اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم، جس وقت کافر تم پر تمہارے اوپر سے آئے، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے آئے، من اعلی الوادی و اسفلہ یہاں سے غرض مفسر علامہ بدل معذوف کو بیان کرنا ہے، یہ بدل بن رہا ہے۔ تمہارے اوپر اور نیچے سے آنے کا کیا مطلب ہے؟ وادی کے اوپر اور اس کے نیچے سے آئے۔ من المشرق والمغربی یہ بھی بدل بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی مشرق اور مغرب سے آئے، یعنی مشرق، اور جس طرح کہ 9 نمبر حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بدل من الاعلی والاسفل، یہ جو من المشرق والمغرب ہے یہ الاعلی اور الاسفل سے کیا بن رہا ہے؟ یہ بدل بن رہا ہے، یعنی اعلی الوادی اور اسفل سے کیا بن رہا ہے؟ بدل بن رہا ہے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب آنکھیں ٹھٹک کر رہ گئیں، اور جب آنکھیں کیا مطلب؟ مالت عن کل شیء الی عدوها من کل جانب، ہر شے سے اپنے ہر جانب سے آنے والے اپنے دشمن کی طرف مائل ہو گئیں، ہر شے سے آگے ہے نا الی عدوها من کل جانب، ہر جانب سے آنے والے اپنے دشمن کی طرف مائل ہو گئیں۔ یہ آنے والا ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں، ورنہ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ہر جانب سے اپنے دشمن کی طرف، ہر جانب سے مطلب یہ ہے کہ ہر شے سے ہر جانب سے آنے والے اپنے دشمن کی طرف مائل ہو گئیں، یعنی کیا ہو گئی؟ ٹک گئیں، ان کی طرف کیا ہو گئیں؟ ٹک گئیں وہ نگاہیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور دل گلوں کے پاس آ گئے، جمع حنجرۃ یہاں سے غرض مفسر علماء اس بات کو بیان کرنا ہے کہ جو حناجر ہے حنجرۃ کی جمع ہے، اور حنجرہ کا کیا معنی کہتا ہے؟ وہی منتہى الحلقوم، اور یہ گلے کا آخری حصہ ہے، گلے کا
کیا مطلب؟ وہو مجر النفس علی المشہور، مشہور قول کے مطابق جو ہے یہ سانس کے جاری ہونے کی جگہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ مدخل الطعام یعنی کھانے کے داخل ہونے کی جگہ، ٹھیک ہے نا، کھانے کے حنجرہ، ایک قول یہ ہے کہ کھانے کے داخل ہونے کی جگہ ہے جس کی جمع حناجر آیا قرآن میں، اور ایک قول اور اکثر مشہور قول کے مطابق یہ کیا ہے؟ سانس کے جاری ہونے کی جگہ ہے۔ اچھا جی، من شدت الخوفی، دل گلوں کے پاس کیوں آئے؟ خوف کی شدت کی وجہ سے، ڈر کی شدت کی وجہ سے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ المختلفۃ، یہاں سے غرض مفسر علامہ صفت معصوف کو بیان کرنا ہے، الظُّنُونَ یہ موصوف ہے، اور المختلفۃ اس کی کیا ہے؟ صفت۔ اور تم اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگ گئے ایسے گمان جو مختلف تھے۔ المختلفۃ، الظُّنُونَ یہ مفعول مطلق بن رہا تھا ظنون کا، اس وجہ سے یہ منصوب ہے، اور المختلفۃ کو اس وجہ سے منصوب پڑھیں گے کیونکہ یہ اس کی صفت بن رہی ہے۔ ایسا گمان جو مختلف تھا، کس چیز کے ساتھ؟ بالنصر والیأس، مدد کا اور نا امیدی کا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ مسلمان نا امیدی کا کر رہے تھے، یعنی جو منافق تھے وہ نا امیدی کا، اور جو مسلمان تھے وہ اللہ کی مدد کا گمان کر رہے تھے۔ تو یہ ہے کہ جو ان میں مسلمانوں چھپے ہوئے منافق وہ نا امید ہو رہے تھے، اور جو صحیح مسلمان تھے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا گمان کر رہے تھے کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، وہیں مسلمانوں کو آزمایا گیا۔ اختبروا، یہاں سے ابتلیہ کا آسان معنی بیان کر دیا، انہیں آزمایا گیا۔ کیوں آزمایا گیا؟ اس آزمانے کی علت کو بیان فرما رہے ہیں، لیتبین المخلص من غیرہ، تاکہ مخلص غیر مخلص سے جدا ہو جائے۔ غیرہ کی ضمیر کا مرجع کیا؟ مخلص، تو غیرہ سے کیا مراد بن جائے گا؟ غیر مخلص، تاکہ مخلص غیر مخلص سے کون مخلص ہے اور کون مخلص نہیں ہے یہ پتہ چل جائے۔ وزلزلوا، اور انہیں جھنجھوڑا گیا۔ حرکوا، یہاں سے بھی اس کا آسان معنی بیان کر دیا، یعنی وہ ہلا دیے گئے۔ زلزالا شدیدہ، خوب سختی سے، خوب من شدت الفزع، خوف کی شدت کی وجہ سے۔ واذکر، یہاں سے غرض مفسر اس بات کو بیان کرنا ہے کہ اس جو ہے یہ اذکر فعل کا مفعول بن رہا ہے، اذکر فعل معذوف کا مفعول بن رہا ہے۔ اور آپ یاد کریں جس وقت منافق کہنے لگے اور وہ لوگ فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض تھا، جن کے دلوں میں بیماری تھی، منافق کہنے لگے اور وہ لوگ کہنے لگے جن کے دلوں میں بیماری تھی۔ بیماری سے کیا مراد ہے؟ ضعف اعتقاد، یہاں سے غرض مفسر علامہ بدل معذوف کو بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ مرض یہ مبدل منہ ہے، اور ضعف اعتقاد کیا ہے؟ بدل، بیماری تھی یعنی ضعف اعتقاد تھا، یعنی بیماری سے کیا مراد ہے؟ اعتقاد کی کمزوری، اعتقاد کی، یہاں سے مرض کا مرادی معنی بھی بیان، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مرض کا مرادی معنی بیان کیا کہ بیماری تھی، بیماری سے کیا مراد ہے؟ اعتقاد کی کمزوری تھی، عقیدے کی کمزوری تھی۔ وہ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ یہ مقولہ ہے، ما وعدنا اللہ ورسولہ، ہم سے اللہ اس کے رسول نے نہیں وعدہ کیا، الا غرورا، مگر دھوکے کا۔ مگر کون سا وعدہ؟ بالنصر، مدد والا، مدد کا ہم سے اللہ اس کے رسول نے مدد کا وعدہ نہیں کیا مگر دھوکے کا، مگر یعنی یہ جو مدد کا وعدہ انہوں نے کیا ہے یہ وعدہ نہیں ہے مگر دھوکا، یہ مدد کا وعدہ نہیں ہے مگر دھوکا۔ باطلاً، یہاں سے غرض مفسر غرورا نے اس کا مرادی معنی بیان کرنا ہے، دھوکے سے مراد ہے باطل، یعنی یہ باطل وعدہ کیا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ پورا نہیں کرے گا اس کو، الیاذ باللہ۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، المنافقین، یہاں سے غرض مفسر علامہ منہم کی ہم ضمیر کا مرجع بیان کرنا ہے، ان میں سے، کس میں سے؟ منافقین میں سے ایک گروہ نے کہا، یا اہل یثرب، اے مدینہ والو، ہی ارض المدینہ تھی، یثرب کیا ہے؟ وہ مدینہ کی سرزمین ہے، مدینہ کی زمین کو کیا بولتے ہیں؟ یثرب، لیکن یاد رہے یثرب بولنے سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا، اور مدینہ کو یثرب کہنا یہ کیا ہے؟ ناجائز و گناہ ہے، ناجائز و گناہ ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح کہتے ہیں یثرب کے والی، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح نعتیں بھی بنی ہوئی ہیں، تو مدینہ کو یثرب نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہے اس کو چاہیے فلیستغفر اللہ، وہ اللہ سے معافی مانگے جو یہ لفظ بولے، اس لیے یثرب جو ہے وہ مدینہ کو نہیں کہا جا سکتا، مدینہ شریف جو ہے وہ یہ نیچے لکھو نا، قد ورد النہی فی الحدیث ان تسمیۃ المدینہ بیثرب، کہ حدیث میں مدینہ کا نام یثرب رکھنے سے نہیں وارد ہوئی ہے۔ کیا وارد ہوئی ہے؟ کیونکہ اس کا کوئی معنی مدینہ طیبہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ یہ پہلے کہا جاتا تھا، منافقین کا قول ذکر کیا ہے، مسلمانوں کا قول اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اے مدینہ والو، ہی ارض المدینہ تھی، وہ مدینہ کی زمین ہے، ولم تنصرف، اور یہ منصرف نہیں ہے، یعنی کیا ہے پھر؟ غیر منصرف ہے، اور اس کو لم تنصرف بھی ہے پڑھ سکتے ہیں، اس کو منصرف نہیں پڑھا جائے گا، یعنی غیر منصرف ہے، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں غیر منصرف ہے؟ للعالمیت و وزن الفعل، دو سبب ہے، علمیت اور وزن فعل، علمیت اور وزن فعل کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ لا مقام لکم، اے مدینہ والو، یہ منافقوں کے ایک گروہ کہنے لگا، اے مدینہ والو، لا مقام لکم،
ٹھیک ہے نا، تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں، تمہارے مطلب یہ ہے کہ یہاں، ٹھیک ہے نا، یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں۔ بضم المیم و فتح، یہاں سے قرات سبا کو بیان کر دیا، اس کو لا مقامہ اور لا مقامہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، دو قراتیں ہیں اس میں۔ لا اقامت ولا مکانت، یعنی نہ کوئی اقامت ہے، ولا مکانت، اور نہ کوئی مرتبہ ہے۔ مکانت تا کے ساتھ جو آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے مرتبہ، کوئی یہاں تمہارا مرتبہ نہیں ہے، نہ کوئی تمہاری یہاں پہ ٹھہرنے کی کوئی جگہ ہے۔ فرجعوا الی منازلکم من المدینہ، تو تم مدینہ سے اپنے گھروں کی طرف کیا کرو، لوٹ جاؤ، اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ وَكَانُوا خَارَجُوا مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم إِلَى صَالَعٍ، یہ بفتح السین واللام، سین اور لام دونوں کے فتح کے ساتھ، یہ جبل صلع بھی جس کو بولتے ہیں ایک پہاڑ ہے، اچھا جی، یہ منصرف ہی ہے۔ وَكَانُوا خَارَجُوا مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم إِلَى صَالَعٍ، اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے صلع کی طرف۔ صلع سے مراد ایک پہاڑ، یعنی ایک جبل صلع جو یہ پہاڑ تھا، اس تک وہ حضور کے ساتھ منافقین آئے تھے۔ اچھا، اب اس کو جابالن یہ بدل بھی بنا سکتے ہیں صلع سے، یعنی صلع یعنی پہاڑ کی طرف آئے، پہاڑ تک نکلے تھے، صلع تک نکلے تھے یعنی پہاڑ تک نکلے تھے، تو یہ جابالن کیا بن جائے گا، صلع سے بدل بھی بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اور دوسرا اس کو یوں بھی بنا سکتے ہیں کہ اس کو ہوا مبتدا کی خبر بنا لیں، ہوا جابل خارج المدینہ تھی، وہ پہاڑ ہے مدینہ سے باہر، وہ مدینہ سے باہر کیا ہے، پہاڑ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہوا مبتدا کی خبر بھی بنا سکتے ہیں، دونوں طرح اس کا معنی جو ہے وہ درست ہوگا۔ صلع یعنی پہاڑ کی طرف نکلے، خارج المدینہ جو مدینہ سے باہر تھا، اور یہ بھی یاد رہے خارج ال جس کو طرح اس کو پڑھنا بالکل درست ہے، اسی طرح خارج ال بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب خارج ال پڑھیں گے تو پھر کیا بنے گا، یہ جابل ان کی صفت بن جائے گا، ایسے پہاڑ کی طرف جو مدینہ سے باہر ہے، ایسے پہاڑ کی طرف مدینہ سے باہر، اور خارج ال بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح کے بعض روایتوں کے اندر یہ لفظ آتا ہے وہ الصحراء خارج المدینہ تھی، وہ صحرا ہے خارج المدینہ تھی، مدینہ سے باہر، تو یہاں خارج المدینہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو خارج کسرہ کے ساتھ اس کو جابلین کی صفت بھی بنا سکتے ہیں۔ اچھا، للقتال لڑائی کے لیے، یعنی وہ جبل صلع تک تو حضور کے ساتھ نکلے تھے لڑائی کے لیے۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگنے لگا، ان میں سے ایک گروہ اجازت مانگنے لگا، کس چیز میں، پھر رجوعی لوٹنے میں، پھر رجوعی سے متعلق معذوف کو نکال دیا۔ یقولون، یہ کہتے ہوئے کہ ان بیوتنا عورات، بے شک ہمارے گھر بے حفاظت ہیں، ہمارے گھر غیر حصینات، غیر یہاں سے عورات اس کا مرادی معنی بیان کر دیا، اس سے مراد غیر حصینات، ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، نقش علیہ، ہم ان پر خوف کرتے ہیں کہ کہیں چور نہ آ جائے یا کوئی اور نہ مسئلہ بن جائے، تو اس لیے ہمیں واپس جانے کی اجازت دو۔ آئے تھے جہاد کرنے کے لیے، راستے سے اجازت مانگ لی واپسی کی۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ بے حفاظت نہ تھے، ان کے گھر بے حفاظت۔ ان ماں سے غرض مفسر علماء وہ لفظ جو مختلف معنی کے لیے آتا ہے ان میں سے ایک معین معنی کو بیان کرنا، ان یہاں پہ نفی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی ان شرطیہ نہیں ہے، ان مخففہ من المثقلہ نہیں ہے، بلکہ یہ نفی کا معنی دے رہا ہے۔ وہ نہیں ارادہ کرتے الا فرارا، مگر فرار ہونے کا یعنی بھاگنے کا، من القتال، کس چیز سے، قتال سے۔ ولو دخلت، اور اگر ان پر داخل کر دی جاتی، اگر ان پر یعنی اگر ان پر آ جاتی مدینہ کی فوجیں، اگر ان پر آ جاتی من اقطارها، اگر ان پر آ جاتی مدینہ میں فوجیں اس مدینہ کے مختلف طرفوں سے، من اقطارها، اس مدینہ کی، مدینہ میں ان پر فوجیں آ جاتی اس مدینہ کی مختلف طرفوں سے، نواحیہا، اس کا معنی بھی اطراف ہی ہوتا ہے، کنارے، مختلف کناروں سے، مختلف کونوں سے آ جاتی فوجیں۔ ثم سئلوا، پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا، الفتنہ، فتنے کا، پھر ان سے کیا کیا جاتا، منافقوں سے فتنے کا، فتنے سے مراد الشرک، یہاں سے غرض مفسر ڈرامہ یہ الفتنہ اس کا مرادی معنی بیان کرنا ہے، فتنہ سے مراد ہے شرک، شرک کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تم شرک کر لو۔ کون مطالبہ کرتے، سألہم الداخلون، یہاں سے غرض مفسر ڈرامہ فاعل کو بیان کرنا ہے، چونکہ فعل مجہول کے فاعل کا پتہ نہیں ہوتا، پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا۔ اب مطالبہ کون کرتے، تو اس فاعل کو بیان کر دیا، چونکہ پیچھے فعل مجہول تھا اور فعل مجہول کا فاعل معلوم نہیں ہوتا، تو اس لیے آگے فعل معروف ذکر کیا اور اس کا ساتھ فاعل ذکر کر دیا۔ سألہم الداخلون، داخل ہونے والے ان سے مطالبہ کرتے، سوال کا معنی مطالبہ، داخل ہونے والے ان سے، الفتنہ الشرک، شرک کا، ٹھیک ہے نا، پھر داخل ہونے والے ان سے کیا کرتے، شرک کا، لا آتوہا ہم اس کو پڑھتے ہیں، لیکن ایک قرات کے مطابق لا آتوہا ہے، تو ضرور ان کا مطالبہ دے دیتے، تو ضرور شرک کر لیتے بات، یعنی یہ منافق اتنے کمزور ہیں جو بظاہر مسلمان بنتے ہیں کہ ان کا مطالبہ اگر وہ شرک کا بھی کہہ دیتے تو انہوں نے شرک بھی کر لینا تھا۔ لا آتوہا، تو وہ ضرور ان کا مطالبہ انہیں دے دیتے، بالمد والقصر، یہاں سے قرات سبا کو بیان کر دیا، اکثر کے نزدیک مد کے ساتھ ہے،
आतौहा, और बाकी इमाम इब्न कसीर और नाफी के नज़दीक कसर के साथ है अतौहा, क्या है अतौहा, ऐ आतौहा यानी वो मुतालबा उन्हें दे देते, वफ़ालूहा और वो कर गुज़रते, वो उस मुतालबा को उनके मुतालबा को कर गुज़रते, उस पर अमल कर लेते। वमा तलब्बसू बिहा इल्ला यसीरा, और वो देर ना करते उसमें मगर थोड़ी सी, मगर वलक़द कानू अहदुल्लाह मिन क़ब्लु, और तहक़ीक़ वो इससे पहले अल्लाह से अहद कर चुके थे, ला युवल्लूनल अदबार कि वो पीठ ना फेरेंगे, वकाना अहदुल्लाहि मसऊला, और अल्लाह के वादा का पूछा जाएगा, अल्लाह के वादा के मुतालिक सवाल किया जाएगा। मतलब क्या, अनिल वफ़ाई बिही, उस वादा को पूरा करने के मुतालिक सवाल किया जाएगा। अल्लाह के वादा का सवाल किया जाएगा, मतलब उस वादा को वफ़ा का माना था पूरा करना, उस वादा को पूरा करने के मुतालिक सवाल किया जाएगा। कुल लन यनफ़अकुमुल फ़िरारु इन फ़ररतुम मिनल मौति अविल क़त्ल, ए हबीबा फरमा दीजिए तुम्हें हरगिज़ भागना नफ़ा ना देगा, तुम्हें हरगिज़ भागना नफ़ा ना देगा, इन फ़ररतुम मिनल मौति अविल क़त्ल, अगर तुम भाग रहे हो मौत से या कत्ल से, मौत से या व इज़न, और उस वक्त, इन फ़रार तुम यानी अगर तुम भागो उस वक्त, ला तुमत्ताऊना तुम्हें नहीं फ़ायदा उठाने दिया जाएगा दुनिया में, बाद फ़िरारिकुम तुम्हारे भागने के बाद, फिर दुनिया से मुतालिक माज़ूफ़ को बयान कर दिया और बाद फ़िरारिकुम से मफ़ूल फ़ी माज़ूफ़ को बयान कर दिया। तुम्हें नहीं फ़ायदा उठाने दिया जाएगा दुनिया में तुम्हारे भागने के बाद, इल्ला क़लीला मगर थोड़ा, यानी थोड़ा सा फ़ायदा तुम्हें उठाने दिया जाएगा, ला तुमत्ताऊना वरना इसके अलावा तुम्हें फ़ायदा उठाने नहीं दिया जाएगा। बक़ियत अजालिकुम तुम्हारी बाकी मुद्दत, यानी जो तुम्हारी ज़िंदगी की जो बाकी मुद्दत है वो तुम्हें फ़ायदा उठाने दिया जाएगा। कुल ए हबीबा फरमा दीजिए, मन ज़ल्लज़ी यासिमुकुम, वो कौन है जो तुम्हें अल्लाह ताला से बचाएगा, युजीरुकुम, यहाँ से यासिमुकुम का मुरादी माना बयान कर दिया, जो कौन है तुम्हें अल्लाह से जो पनाह देगा, मिनल्लाहि अल्लाह से, इन अरादा बिकुम सूअन, अगर अल्लाह ताला तुम्हारे साथ बुराई का इरादा करे, अगर अल्लाह ताला तुम्हारा बुरा चाहे तो कौन तुम्हें बचाएगा, इहलाकन औ हज़ीमतन, यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर सूअन इसकी दो तफसीरें बयान करना है, सूअन से मुराद हलाक करना या इससे मुराद है शिकस्त देना। अगर अल्लाह ताला तुम्हारे साथ बुराई का इरादा करे, बुराई से क्या मुराद है, तुम्हें हलाक करने का इरादा करे, औ हज़ीमतन या तुम्हें शिकस्त देने का इरादा करे, औ युसीबुकुम बिसूइन, या कौन है जो तुम्हें बुराई पहुँचाएगा, इन अरादल्लाहु बिकुम रहमतन, अगर अल्लाह ताला तुम्हारे साथ रहमत का इरादा फरमा ले तो कोई है जो बुराई पहुँचाए, ऐसा नहीं हो सकता। इन अरादल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह से गर्ज़ मुफ़स्सिर अरादा की ज़मीर फ़ाइल का मर्ज बयान करना है। अगर अल्लाह ताला तुम्हारे साथ रहमत का यानी रहम का इरादा करे, रहमत से क्या मुरादा, खैरन भलाई, यहाँ से रहमत का मुरादी माना बयान कर दिया। वला यजिदूना लहुम मिन दूनिल्लाहि, और वो अपने लिए ना पाएंगे अल्लाह के सिवा वलीजन कोई हामी, गैरी से बयान कर दिया। दून यहाँ पे गैर के माना में, दून के मैंने मुख्तलिफ मानी आपको बताए हुए हैं, यहाँ पे किस माना में इस्तेमाल हो रहा है, गैर के माना में। वलीजन कोई हामी, यनफ़अहुम यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर सिफ़त माज़ूफ़ को बयान करना है, वलीजन ये नकरा मौसूफ़ है और यनफ़अहुम इसकी सिफ़त है, कोई ऐसा हामी जो उनको नफ़ा दे, वला नसीरा और ना कोई मददगार पाएंगे, ऐसा मददगार, यदफ़उद्दुर्रा अन्हुम जो उनसे तकलीफ़ को दूर करे, यदफ़उद्दुर्रा से भी गर्ज़ मुफ़स्सिर सिफ़त माज़ूफ़ को बयान करना है, ये नसीरन मौसूफ़ है और यदफ़उद्दुर्रा इसकी क्या बन रही है, सिफ़त बन रही है। क़द यअलमुल्लाहुल मुअव्विक़ीना, तहक़ीक़ अल्लाह ताला जानता है उन लोगों को जो दूसरों को जिहाद से रोकते हैं। मुअव्विक़ीन का क्या माना है, दूसरों को जिहाद से रोकने वाले, इसका माना ये तावीक़ से निकला, तावीक़ का माना होता है मशगूल कर देना, रोक देना। अल मुसब्बितीना, यहाँ से मुवक्किन इसका आसान माना बयान कर दिया। ये 10 नंबर हाशिए के अंदर भी लिखा हुआ है, बितशदीदिल मुवाहदती, मुसब्बितीन जो है ये मुवाहदा की तशदीद के साथ है और बाकी तशदीद के साथ है। मिनत तस्बीती, तस्बीत से निकला यानी बाब तफ़ील से इसमें फ़ाइल का सीगा है। वह हुआ तावीक़, ये किसको बोलते हैं, तावीक़ को किसको बोलते हैं, और मुवक्किन किससे निकला है, तावीक़ से, तो दोनों का माना एक ही हो गया ना। तो मुसब्बितीन से इसका क्या माना बयान कर दिया, आसान माना बयान कर दिया। इसका माना है ताकि अल्लाह उन्हें जानता है जो दूसरों को रोकते हैं जिहाद से या दूसरों को मशगूल कर देते हैं, दूसरों को मशगूल कर, दोनों का यही माना आता है, रोकना मशगूल करना। मिनकुम, तुम में से उनको जानता है जो दूसरों को जिहाद से रोकते हैं और दूसरों को जिहाद से क्या कर देते हैं, मशगूल कर देते हैं। वल क़ाइलीना, और उन लोगों को जानता है जो कहते हैं ली इख़वानिम, अपने भाइयों को, और अल्लाह उन लोगों को जानता है जो अपने भाइयों से कहते हैं हलुम्मा इलैना, तुम हमारी तरफ चले आओ, तुम हमारी तरफ, तालु यहाँ से गर्ज़ मुफ़स्सिर इस बात को बयान करने के हलुम्मा ये इसमें फ़ेल जो है ये अमर हाजिर के माना में है, और किस अमर हाजिर के माना में है, तालु के माना में है। अस्माए फ़ाल कुछ माजी का माना देते हैं और कुछ अमर हाजिर का माना देते हैं। वो सारी बातें आपने नाहव के अंदर पढ़ी हुई हैं और उनके जो दीगर ज़वाबित हैं वो भी आपने पढ़े हुए हैं। अच्छा जी, तुम आओ इलैना, हमारी तरफ, तुम आओ हमारी तरफ, ये इसमें फ़ेल बमाना अमर हाजिर। वला यातूनल बअसा इल्ला क़लीला, और वो नहीं आते लड़ाई में, अल क़िताल यहाँ से अल बअस इसका आसान माना बयान कर दिया, दोनों से मुराद लड़ाई है।
اچھا جہاد لڑائی، وہ نہیں آتے لڑائی میں الا قلیلا مگر تھوڑے. کیوں آتے ہیں؟ یہاں سے اپنا مفعول لہو کو بیان کر دیا، ریاء و سمعتن، ریاکاری کے لیے اور ناموری کے لیے، یعنی شہرت کے لیے. سمع کا معنی ہوتا ہے ناموری، شہرت، اور ریان کا معنی ہوتا ہے ریاکاری. تو ریاکاری کے لیے کرتے ہوئے، یا اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اپنا شہرت کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، اس کے اندر لڑائی کے اندر شرکت کرتے ہیں. تو یہ دونوں مفعول لہو بن رہے ہیں لا یأتون کے. اشحۃ علیکم، اشحۃ تمہارے اوپر بخل کرتے ہوئے آتے ہیں، تمہارے اوپر. یہ اشحۃ جو ہے یہ یأتون سے حال بن رہا ہے اس کی ضمیر سے. تو یأتون کا ترجمہ اس لیے یہاں پہ بھی ہم ساتھ کریں. یأتون کا معنی وہ آتے ہیں اس حال میں کہ وہ تم پر بخل کرنے والے ہوتے ہیں، اس حال میں کہ وہ تم پر بالمعاونت، معاونت کا، یعنی معاونت میں تمہاری مدد میں کنجوسی کرتے ہیں. مدد نہیں کرتے، کنجوسی کر جاتے ہیں مدد کرنے میں. جمع شحیح، یہاں سے اس بات کو بیان فرما دیا کہ اشحۃ یہ کس کی جمع ہے؟ شحیح کی جمع ہے جو فعیل ان کے وزن پر ہے. شحیح، شحیح کی جمع ہے. وہو حال من ضمیر یاتون، یہاں سے تحقیقی نحوی کو بیان کر دیا کہ یہ جو اشحۃ ہے یہ یاتون کی ضمیر سے حال بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ فاذا جاء الخوف، پس جب ڈر کا وقت آتا ہے. لفظی ترجمہ یہ ڈر آتا ہے، مطلب یہ کہ جب ڈر کا وقت آتا ہے، رأیتہم تو آپ ان کو دیکھیں گے، ینظرون الیک وہ تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں، وہ تمہاری طرف تدور اعینہم کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں. تدور اعینہم کہ ان کی آنکھیں ایسے آپ کی طرف نظر کرتے ہیں جس طرح ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں. ینظرون الیک وہ آپ کی طرف نظر کرتے ہیں، تدور اعینہم کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں. اعینہم فاعل ہے تدور کا. کالذی اس شخص کی طرح، اس شخص کی طرح. یہاں سے کیا مراد ہے؟ اس شخص کی طرح سے مراد دو تفسیریں اس کی ہو سکتی ہیں. کناظرن اس شخص کے نظر کرنے کی طرح، او کدوران الذی یا اس کے نظر گھومنے کی طرح، یا اس کی نظر کے گھومنے کی طرح. کس کی نظر کے گھومنے کی طرح یا کس کی نظر کی طرح؟ یعنی یا تو یہ ہے اس شخص کی نظر کی طرح یا اس کی نظر کے، یعنی یا تو مراد نظر ہے یا نظر کا گھومنا ہے، یا نظر ہے یا مراد کیا ہے الذی سے، ٹھیک ہے نا. اس شخص کی طرح یعنی اس شخص کی نظر کی طرح یا اس شخص کے نظر کے گھومنے کی طرح. یغشا علیہ من الموت جس پر موت چھائی ہوتی ہے، جس پر موت چھائی ہوتی ہے. اب یہاں پہ ہم یہ نہیں کریں گے اس نظر کی طرح جس نظر پر موت چھائی ہوتی ہے، نہیں، ہم کہیں گے اس شخص کی نظر کی طرح جس پر موت چھائی ہوتی ہے، یا اس شخص کے نظر کے گھومنے کی طرح جس شخص پر موت چھائی ہوتی ہے. ای سکراتی ہی، یہ سکراتن کی جمع ہے، سکراتی کاف کے فتح کے ساتھ آئے گا، یعنی موت کی سختیاں، موت کی سختیاں. تو موت سے مراد کیا ہے؟ یہاں سے مضاف معذوف کو بیان کر دیا. من الموت اصل میں تھا من سکرات الموت. کیا تھا؟ سکرات الموت. مضاف کو حذف کر دیا اور الموت کو جو مضاف الیہ تھا اس کو اس کی جگہ پہ کیا کر دیا؟ کھڑا کر دیا. اور یہاں پہ سکراتی میں اس لیے یہ ضمیر ذکر کی کہ یہ موت کی طرف لوٹ رہی ہے. تو سکراتی ہی سے مراد بھی سکرات الموت ہی ہے کیونکہ ضمیر کا مرج موت ہے. فاذا ذهب الخوف پس جب ڈر چلا جاتا ہے. یہاں سے بھی مراد آپ یہی کریں گے جب ڈر کا وقت نکل جاتا ہے. وحجزت الغنائم اور غنائم جمع کر لیے جاتے ہیں، یعنی مال غنیمت ان کو جمع کر لیا جاتا ہے. سالاقوکم تو تمہیں تانے دینے لگتے ہیں. آذوکم یعنی تمہیں تکلیف دیتے ہیں. وضربوکم اور تمہیں مجروح کرتے ہیں. کس چیز کے ساتھ؟ بألسنۃ حداد تیز زبانوں کے ساتھ، تیز زبانوں کے ساتھ. اشحۃ علی الخیر مال علی الخیر، خیر سے مراد ہے مال غنیمت، مال غنیمت پر لالچ کرتے ہوئے. اشحہ کا معنی ہوتا ہے لالچ کرنا، بخل کرنا، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ اس کا معنی لالچ کرتے ہوئے، مال غنیمت پر لالچ کرتے ہوئے. اچھا جی، الغنیمت یہاں سے غرض مفسر علماء الخیر اس کا مرادی معنی بیان کرنا ہے کہ خیر سے مراد ہے غنیمت، مال غنیمت پر لالچ کرتے ہوئے. یطلبون جس کو وہ طلب کرتے ہیں. اولئک لم یؤمنوا حقیقتاً یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے. اب سائل حقیقتاً سے سوال کا جواب دے دیا. سائل سوال کرتا ہے وہ بظاہر تو ایمان لائے تھے، تو آپ نے کہا وہ ایمان قرآن پاک کے اندر وہ ایمان لائی نہیں. تو اس کا جواب یہ حقیقتاً وہ حقیقتاً ایمان اوپر سے لائے، اندر سے وہ ایمان نہیں لائے. فاحبط اللہ اعمالهم تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے. وکان ذالک اور یہ الاحباط یہاں سے غرض مفسر علماء اس میں اشارہ کا مشار الیہ بیان کرنا، اور یہ یعنی اعمال کو ضائع کرنا، برباد کرنا. علی اللہ یسیر اللہ پر بہت آسان ہے، بارادتی اس کی ارادہ کے ساتھ. یحسبون الاحزاب وہ سمجھ رہے ہیں کہ لشکر ابھی نہ گئے. لم یذهبوا اب لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ یحسبون الاحزاب وہ لشکروں کے متعلق گمان کر رہے ہیں. لم یذهبوا کہ وہ نہیں گئے، کہ وہ نہیں گئے. اب ہم مرادی ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ سمجھ رہے ہیں کہ لشکر ابھی نہیں گئے. نہیں گئے کس کا معنی کیا؟ لم یذهبوا کا ذهاب کا معنی ہوتا ہے نا جانا. لشکر ابھی نہیں گئے.
منل کفاری کفار کے، لشکر ابھی کفار کے الا مکہ تھا، مکہ کی طرف، یعنی یہ منافق گمان کرتے ہیں کہ ابھی کفار کے لشکر مکہ کی طرف نہیں گئے۔ کیوں یہ گمان کرتے ہیں؟ لخوفہم منہم، ان منافقوں کے ان کافروں سے ڈرنے کی وجہ سے کہ کہیں یہ لشکر ہم پر حملہ ہی نہ کر دیں، ڈرنے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ ابھی تک گئے نہیں ہیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آئیں، کرغتن اخرى، اگر وہ لشکر آ جائیں، کرغتن اخرى سے کیا بیان کر دیا؟ مفعول محذوف کو بیان کر دیا۔ اگر وہ لشکر آ جائیں دوسری مرتبہ، یودو، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ خواہش کریں گے، یا تمنو، وہ کیا کریں گے؟ تمنا کریں گے، وہ کیا کریں گے؟ پسند کریں گے، تمنا کریں گے، ایک ہی معنی ہے ان کا۔ وہ خواہش کریں گے لو انہم بادون فی الاعراب، کہ کاش کہ وہ کیا ہوتے؟ دیہات میں ہوتے، کیا کہاں پہ ہوتے؟ گاؤں میں، کسی گاؤں میں ہوتے، کاش کہ وہ کسی، یعنی کہتے ہیں کہ ابھی تک لشکر نہیں گئے، اور اگر دوسری مرتبہ لشکر آ بھی جائیں تو یہ منافق اتنے کم ہمت ہے تو کہتے ہیں کہ کاش مسلمان یہ جہاد کرتے اور ہم کسی گاؤں کے اندر ہی ہوتے، ہم کسی جہاد کی نوبت نہ ہمیں آتی۔ کاش کہ لو انہم بادون فی الاعراب، کاش وہ کسی گاؤں میں ہوتے، ای کائنون فی البادیہ، یعنی وہ دیہات میں ہونے والے ہوتے، وہ دیہات میں ہونے والے ہوتے۔ یسألون عن انبائکم، تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھ لیتے، تمہاری خبروں کے بارے میں، یعنی وہیں دیہات میں بیٹھ کر تمہاری خبروں کے بارے میں کہ مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ کیا ہوئی ہے، خود شرکت نہیں کرنی اور وہاں پہ بیٹھ کر یہ بس خبریں لینی ہے کہ اب کون شہید ہوا ہے اور اب کافروں میں سے کون قتل ہوا ہے۔ تو یسألون عن انبائکم، تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھ لیتے، یعنی وہیں دیہات میں بیٹھ کر۔ اخبارکم مال کفار، یہاں سے اخبار سے انباء کا آسان معنی بیان کر دیا، مال کفار سے مفعول فی معذوف کو بیان کر دیا۔ تمہاری کفار کے ساتھ جو خبریں ہیں ان خبروں کے بارے میں پوچھ لیتے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر وہ تم میں رہتے، هذه الکرغاتہ اس مرتبہ مفعول معذوف کو بیان کر دیا، اور اگر وہ تم میں ہوتے اس هذه الکرغاتہ، هذه الکرغاتہ، اچھا جی، اس مرتبہ ما قاتلوا الا قلیلا، تو وہ نہ لڑائی کرتے مگر تھوڑے ہی۔ اگر اس بار بھی تمہارے ساتھ ہوتے تو تھوڑے ہی بس لڑائی میں یہ منافق حصہ لیتے۔ کیوں لیتے؟ وہ بھی مفعول لہو معذوف کو بیان کر دیا، ریا و خوفا من التعجیر، ریاکاری کرنے کی وجہ سے، و خوفا من التعجیر، اور ذلت کے ڈر سے، ریاکاری کی وجہ سے اور ذلت کے ڈر سے کہ کئی لوگ کہیں گے یہ تو جہاد ہی نہیں کرتے، تو اس ڈر سے یہ تمہارے ساتھ تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ حصہ لے لیتے، ورنہ یہ منافقین کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو ہیں وہ جہاد کریں۔